کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ دوسرا ذاکر کہتا ہے ہر مشکل میں چارہ ہے علی، ہر پریشانی میں چارہ علی ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، ہر مشکل میں چارہ ہے علی۔ میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو، رب کا بھی سہارا ہے علی۔ ہر مشکل میں چارہ علی، میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو، رب کا بھی سہارا علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے میرے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان ظالموں نے اللہ کی قدرتوں کو کیا جان رکھا ہے؟ وہ اللہ جس کی قدرتیں، جس کی عظمتیں، جس کی طاقتیں، جس کی ہیبت قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان اللہ کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے، مالک کا آوازہ گونجے گا، این الجبارون، تکبر کرنے والے کہاں، بادشاہ کہاں، حکومتیں کرنے والے کہاں، میرے حکموں کو ٹھکرانے والے کہاں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون شہنشاہ ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کا کنٹرول ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، مالک خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج قہر والے اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ ظالمو، تم یہ کہتے ہو کہ علی کا، اللہ کا سہارا بھی علی ہے۔ میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو، خود اللہ کا سہارا ہے علی۔ اللہ نعوذ باللہ سہاروں کا محتاج ہے۔ ارے علی اللہ کا محتاج، نبی اللہ کا محتاج، ولی اللہ کا محتاج، کائنات اللہ کا محتاج، اور رب کسی کا محتاج؟ وہ رب ہی کیا ہوا، وہ رب ہی کیا ہوا جس کو محتاجی لائق ہو جائے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں، علی مشکل کشا نہیں ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہے، پیر مشکل کشا نہیں ہے، حضرت مشکل کشا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان پہ مشکل آ جاتی ہے۔ سیدنا علی پر مشکل آئی، خیبر کی جنگ کے موقع پہ ان کی آنکھیں دکھنے لگ گئیں۔ سیدنا علی پہ مشکل آئی، خارجیوں نے انہیں کافر کہا اور ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ سیدنا علی پر مشکلیں آئی۔ جس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا، وہ کسی کا سہارا کیا جو خود سہارے کا محتاج ہو۔ اللہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، بلکہ وہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ خالص میرے اللہ کا ہے، باقی سارے اس کے منگتے ہیں، باقی سارے اس کے سوالی ہیں۔ مالک کا تعارف سنیے، قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے۔ ہم کیوں آپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو؟ کیوں یہ آوازہ لگاتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو؟ کیونکہ یہ شان ہی اللہ کی ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ سنیے قرآن سے اپنے رب کی شان، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ آسمان کی پیدائش میں بھی اللہ کو علی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی، زمین کی پیدائش میں بھی اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، اس کا سہارا، اسے سہارے کی حاجت ہی نہیں، وہ محتاج ہی نہیں، وہ تو غنی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
آسمان سے بارشیں اللہ نے برسائی، نہ علی نے، نہ ولی نے، نہ شیخ نے، نہ مرشد نے، نہ پیر نے، نہ حضرت نے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اللہ نے آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے تمہارے لیے روٹی پیدا کی، تمہارے رزق کا بندوبست کیا. پھلوں سے رزق، چاول گندم کا رزق، جانوروں کا رزق، اندوری کا رزق، ثمرات کا رزق، اس سارے رزق کو پیدا کرنے والا کائنات ساری رب کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا. اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، کشتیاں پیر کے حکم سے نہیں چلتی. مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، حق باؤ تک باؤ، یار یاڑیا تو ہی پار لا دیں. وہ کشتی چلنے لگی. ملا نے کہا پیر غوث اعظم خیال کرنا کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، سمندر میں ڈال چکے ہیں. ایک مراسی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ چھلانگ مار کے نیچے اتر آیا. کسی نے کہا بھی سواریاں پوری ہوئی، کشتی چلنے لگی، آپ کیوں اتر گئے؟ کہتے جی مجھے پتا ہے کہ ایک کشتی ڈوب گئی تھی، پیر غوث اعظم 12 سال کے بعد بچانے کے لیے نکالنے کے لیے آئے تھے، میں اتنا انتظار پانی میں نہیں کر سکتا، آپ جائیں میں دوسری ٹرین سے آتا ہوں. یہ جھوٹ کے قصے ہیں، یہ جھوٹ کی کہانی ہے. نہ پیر ڈبو سکتا ہے، نہ پیر تار سکتا ہے. کشتیاں ڈوبتی بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے، اور کشتیاں ترتی ہیں تو اللہ کے حکم سے. اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو، پانیوں کو، کشتیوں کو تمہارے انڈر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کے حکم سے تمہارے انڈر ہیں، تمہارے مطیع، تمہارے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے ان کو کام میں لگا رکھا ہے. سورج کی روشنی تمہیں فائدہ دیتی ہے، چاند کی روشنی تمہیں فائدہ دیتی ہے. یہ اللہ کے حکم سے سورج اور چاند کا سرکل چل رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے اور رات بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا پیر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے ذاکر نے کہا کہ علی اللہ کا سہارا ہے، تو جب اللہ رات لے کر آتا ہے تم اپنے مشکل کشا سے کہہ دو وہ دن لے آئے. اللہ دن لاتا ہے، کوئی ہے اس کو رات بنانے والا؟ اللہ نے ٹھنڈے پانی، میٹھے پانی چلائے، کوئی کڑوا کرنے والا ہے؟ اللہ نے سمندر کے پانی کڑوے کر دیے، کوئی میٹھا کرنے والا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ عبادت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ مالک ہے. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم سوال کرتے ہو اللہ سے، جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ سے، وہ اللہ تمہیں عطا کرتا. لیکن افسوس، کلمہ گو، کلمے کی طرف نسبت کرنے والے کھاتے اللہ کا ہے، گاتے کسی اور کا ہے. یہ آسمان سے بارش نہ برسے گندم پیدا ہوگی؟ زمین پانی نیچے اتار لے اللہ کے حکم سے، فصلیں اگے گی، ہریالی ہوگی، آپ کے لیے روٹی تیار ہوگی، چاول تیار ہوں گے. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.